الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله تعالی۔ حاضرین جلسہ توجیہی و جلسہ اعتراض و احتجاج انہدام جنت البقیع، السلام علیکم۔ خدا آپ سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور مجھے اس بات کا گلہ ہے کہ جنت البقیع کا تعلق کسی پوسٹر و بینر سے نہیں ہے، ہمارے اعتقاد و ایمان سے ہے۔ نہ کسی پوسٹر سے ہے، نہ کسی بینر سے ہے، نہ کسی رجسٹر سے ہے، نہ کسی گروہ سے ہے۔ جنت البقیع کا تعلق ہمارے بہت سے لوگوں کے نقلی دعووں کی پول آج کھل گئی۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ ایک صلوات پڑھیے، بیدار ہو جائیے۔ دیکھیے اور ظاہر سی بات ہے کہ صاحب کچھ لوگ کہے کہ صاحب ہمیں فون نہیں گیا، اور ہو سکتا ہے یہ لوگ جب امام علیہ السلام آئیں گے تب بھی یہی کہیں گے کہ ہمیں میسج نہیں گیا، فون نہیں گیا۔ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ تلاش کرتا ہے، انتظار نہیں کرتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ اور انشاءاللہ کل انشاءاللہ آپ حضرات لے آئیں، خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے آئیں، اپنی خواتین کو بھی لے آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری قوموں کی نگاہیں ہمارے اوپر ٹکی ہوئی ہے کہ ہم اپنے مقدس اور عظیم مشاہد اور روضات و حرم اور اپنے قلب کی جگہ کو کس مقدار میں پیار کرتے ہیں۔ لہذا میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ میں آج کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور مجھے اس بات کا گلہ نہیں ہے کہ لوگ کم ہیں، اس لیے کہ جب بھیڑ لگتی ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں میدان سے۔ جب بھیڑ لگتی ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ جنگ حنین میں لشکر اسلام کی تعداد 12,000 تھی، اور صدر اسلام کے سرکاری بزرگوں میں سے پہلے بزرگ نے یہ کہا، دیکھو بت بنے نہیں بیٹھے رہو، لشکر اسلام کے سرکاری بزرگوں میں سے پہلے بزرگ نے یہ کہا کہ آج تو ہماری تعداد کتنی ہے۔ قرآن نازل اذ اعجبتکم کثرتکم، جس دن تم کو اپنی بھیڑ پر ناز ہوا اسی دن سب بھاگ گئے، لیکن جب 313 تھے تو کوئی بھاگا نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ایک ہو نیک ہو۔ صلوات پڑھتے محمد۔ ایک ہو نیک ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسلام کے میدان پر دست کرشمہ ساز مورخ نے کتنے صحابی تراشے ہیں، کتنے صحابی تراشے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر ان کی تعداد 2 لاکھ 2.5 لاکھ بھی ہے تو ان میں سے کسی پہ رسول کو ناز نہیں ہے۔ اگر ناز ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
تو جو آج بات میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آل سعود کو پہچانیے کہ یہ کون ہے۔ آل سعود کا قبیلہ بنی عنزہ کا قبیلہ ہے۔ کس کا قبیلہ ہے؟ بنی عنزہ کا۔ بنی عنزہ کون ہے؟ خیبر میں بسنے والے یہودی خاندانوں میں سے ایک خاندان بنی۔ کیوں تمہاری دلچسپی کی بات نہیں ہے، منہ پھیلا رہے؟ صلوات پڑھے محمد علی محمد۔ خیبر کے قلعے میں بسنے والے یہودی خاندانوں میں سے ایک خاندان جو ہے وہ بنی عنزہ ہے۔ اور یہ بھی غلط فہمی دور کر لیجئے کہ وہابیوں کو وہابی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عبد الوہاب کے ماننے والے ہیں۔ آل عنزہ کے ایک بزرگ تھے جس کا نام تھا عبداللہ الوہیب۔ عبداللہ الوہیب، وہاب نہیں، الوہیب۔ ان کے خاندان کو آل وہبہ کہتے تھے۔ اتفاق سے جب مذہب کا نام تراشا تو وہابی کا لقب دیا ہے۔ اور یہ وہ خاندان ہے کہ جس کا شجر نسب ربیعہ بن عامر پہ ختم ہوتا ہے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ اس خاندان کو دشمنی کیوں ہے اہل بیت سے، تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ چونکہ خیبر میں یہ پٹے ہیں، آج تک اپنی مار نہیں بھول سکے ہیں۔ آج تک یہ خیبر کی مار بھول نہیں سکے۔ لہذا جب تک وہ شخصیتیں تھیں ان شخصیتوں پہ ظلم ڈھایا، اب جب وہ چلی گئی تو ان کی قبور پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علی محمد۔ اب میں جو آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ساتھ دیا، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ کا، وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے مفتی اعظم جس کا نام ہے بن باز، محمد بن باز، اب پتہ نہیں کون سے باز ہے، صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ یہ مفتی تھے، ابھی جلدی فوت ہوئے، تقریباً 8-10 سال ہو گیا تو، اور امام مدینہ بھی تھے یہ، اور یہ کہتے تھے مجھے فخر یہ ہے کہ میں نے 25 سال مدینے میں نماز پڑھایا ہے، لیکن ایک بار بھی میں نے اس قبر کی اور صاحب قبر کی طرف توجہ نہ کی ہو۔ تو پتہ نہیں نماز تھی یا اٹھک بیٹھک تھی۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد علی محمد۔ اور کسی نے ان سے پوچھا کہ العیاذ باللہ تاریخ نجد و حجاز، اور ایک کتاب ہے تاریخ آل سعود جس کو لکھا ہے لبنان کے مورخ ہیں ناصر السعید۔ آپ حضرت بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ نہیں، ایسا ہے ذرا سامنے آ جائیے، سامنے آ جائیے تاکہ ظلم نہ ہو، ایک ہی طرف توجہ کرنا جو ہے۔ آ جائیے ادھر آ جائیے، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد، خدا آپ سب کو برکت عنایت فرمائے۔ آ جائیے ادھر آ جائیے، آ جائیے ایک ادھر آ جائیے، خدا آپ کو خیر و برکت تو حیات طولانی عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ تو ایک صلوات مل کے سلامتی امام زمان افضل اللہ۔ تو اسے کتاب لکھی تاریخ آل سعود، اس کا نام تھا الناصر السعید، جو لبنان کا رہنے والا تھا، اور وہ باڈی گارڈ تھا ملک عبد الفہد کا، باڈی گارڈ تھا ملک یعنی بادشاہ فہد کا، فہد بن عبدالعزیز کا، جو عبداللہ سے پہلے تھا۔ اور اس نے کیا کہ تاریخ جو ہے وہ تصویروں کے ساتھ لکھی ہے، تاریخ جو لکھی ہے کاہے کے ساتھ لکھی ہے؟ تصویروں کے ساتھ۔ اور ایک بار کم سے کم آپ میں سب کو وہ تاریخ پڑھنی چاہیے۔
اور اس مورخ کے ساتھ یہ ہوا کہ لاکھوں ڈالر خرچ کیا آل سعود نے اور اس کو لبنان کے ایک دیہات میں قتل کروایا، اس لیے کہ اس نے ان کو رسوا کر دیا۔ اس کتاب سے پہلے یہ لوگ خود کو عربی اصیل بتاتے تھے، لیکن اس نے ان کا شجرہ لکھ کے یہ بتایا کہ یہ یہود تھے، مسلمان نہیں۔ اور اسی شیخ بن باز سے کسی نے پوچھا کہ رسول خدا زندہ ہیں یا علیہ باللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ تو اس نے اپنے عصے کو جو ہے زمین پہ رکھا اور کہا کہ میری نظر میں یہ عصا اب ان سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے، ان کا کوئی فائدہ نہیں رہا، لیکن اس عصا سے کم میں ٹیک لگا رہا ہوں، اپنے کام کر رہا ہوں۔ البتہ شکل ایسی تھی کہ آپ بچے کو دکھا دیجیے تو ہفتے بھر نیند نہ آئے۔ صلوات پڑھ دے محمد دیکھو، صلوات پڑھ دے محمد واجب محمد۔ تو اب ان سے فتویٰ لیا گیا کہ صاحب قبروں کے اوپر عمارت یا مسجد بنانا کیسا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ الجواب اما البناء علی القبور محرم سواء کان مسجدا او قبۃ او بناء۔ قبر کے اوپر کوئی بھی بنیاد کھڑا کرنا، کوئی بھی کنسٹرکشن کرنا وہ حرام ہے، چاہے وہ عمارت مسجد ہو یا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد بنا دیا جائے یا اس کے اوپر کوئی بھی چار دیواری کھینچ دی جائے۔ لا یجوز ذالک، یہ جائز نہیں۔ دیکھیے اس وقت تک وہابیت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک ان کے افکار کو نہ سمجھیں ہم، جب تک ان کے افکار کو آپ نہ سمجھیں تب تک ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ اور میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ یہ احتجاج صرف آل سعود کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ ہمارا بچہ پہچانے کہ اس شیطان کی روح میں کیا چھپا ہوا ہے۔ تو اب یہ پورا مسئلہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی میرا تو یہ ماننا ہے کہ کم سے کم 4 دن 5 دن کا پروگرام ہونا چاہیے جنت البقیع کے سلسلے میں، تاکہ قوم کو آمادہ کیا جا سکے، تاکہ قوم کو، ابھی تو ہمارے بچے یہ بھی نہیں جانتے کہ اہمیت کیا ہے اس کی، ان کے سامنے چند عدد بینر نظر آتے ہیں اور نعرے کہ بھئی تعمیر کرو، وہ یہ نہیں سوچتے شاید بیچاروں کو موقع نہیں ملا یا ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں ادا کی۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ فلاں صاحب نے اٹھایا ہے تو فلاں صاحب جانے ہم سے کیا مطلب ہے، حالانکہ قوم کی ایک ایک فرد کے اوپر واجب ہے کہ تاریخ یاد رکھے، اپنا تعاون یعنی یوگدان عطا کرے۔ ضروری نہیں کہ انجمنیں آپ کو پلاک کارڈ بنا کے دیں، آپ اپنا فلیکسی تیار کر کے لے آئیں تاکہ بی بی زہرا سے کہہ سکے کہ ہم دعوے میں جھوٹے نہیں ہیں، سچے ہیں۔ یہ کوئی میرے ابا کا فاتحہ نہیں ہے، کسی انجمن کی مجلس نہیں ہے کہ صاحب گھڑی دیکھ رہے ہیں ہم آپ، یا یہ کہ صاحب بلائیں گے تو جائیں گے یا چلے جائیں گے، نہیں، اس کا تعلق ہمارے ایمان و عقیدے سے ہے۔ اور میں پورے یقین سے، میں ڈرتا نہیں ہوں، خدا کے علاوہ کسی سے مجھے ڈر نہیں لگتا، میں پورے یقین سے کہتا ہوں جو جنت البقیع کو ہلکا سمجھتے ہیں، اس میں نہیں آتے، وہ امام زمانہ کو بھی تنہا چھوڑ دیں گے، وہ امام زمانہ علیہ السلام کو بھی تنہا چھوڑ دیں گے۔ لہذا بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اپنے کو، اپنے بچوں کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ العالم بزمانہ، ایک وہ آدمی کہ جو اپنے زمانے کے بارے میں علم رکھتا ہے،
العالم بزمانہ، جو اپنے زمانے کا عالم ہے، لا یحجم علیہ اللوابس، تو شبہات میں، شک و شکوک میں اس کی پریشانی نہیں ہوتی، قدم اس کے لرزتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کی مثال اس سپاہی کی ہے جو اس سرحد پہ کھڑا ہو کے جنگ کرتا ہے جہاں سے ابلیس حملہ کرتا ہے۔ جہاں سے ابلیس حملہ کرتا ہے وہ عزیزوں، اس سے مراد نہ یہ عمامہ ہے نہ یہ پگڑی ہے، آل محمد میں کوئی جاہل نہیں ہے، اور جو شیعہ آل محمد ہے اس کے لیے یہ بے عزتی ہے کہ اسے کچھ نہ آتا ہو۔ لہذا یہ معلومات حاصل کریں، معلوم کریں۔ یہ 200 سالہ تاریخ ہے۔ 1806 عیسوی میں پہلی بار حملہ کیا، اس وقت عثمانی حکومت تھی، خلافت عثمانی، عثمان بیگ حکومت تھی، انہوں نے حملہ کیا علی بیگ کی سرداری میں، علی پاشا نے ان پہ حملہ کیا اور یہ شکست کھائے، 80 سال تک یہ خاموش رہے۔ اس کے بعد دوبارہ 1926 میں، 21 اپریل 1926 میں اس زمانے کا جو مفتی اعظم تھا اس کا نام تھا شیخ عبداللہ بلیحد، اور عربی میں بولہا گدھے کو کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد صلوات پڑھتے محمد۔ تو اب یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ صاحب قبروں کو آباد نہیں کرنا چاہیے، قبروں پر بلڈنگ نہیں بنانی چاہیے۔ قبر پہ اگر آپ کچھ بناتے ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ مشرک ہو جائیں گے، لوگ بگڑ جائیں گے۔ اسی ساکسان آج کا جو محقق ہے سعودی عرب کا شیخ صالح فوزان، شیخ، میں آپ کو لیٹسٹ علم دے رہا ہوں، شیخ صالح فوزان بھی کہتا ہے کہ لا یجوز ذالک ولا یجوز البناء علی القبور۔ وہ کہتا ہے کہ ایک یہودی، ایک غیر مسلم سے ہم ملاقات اور دوستی تو کر سکتے لیکن کسی قبر پر کوئی عمارت نہیں بننے دیں گے۔ یہ تمہاری ضد ہے کہ نہیں بننے دو گے، یہ ہماری ضد ہے کہ ہم ویران نہیں رہنے دیں گے۔ بھئی تم نے یہ ضد کی تھی کہ صدام کو ہٹنے نہیں دیں گے، ہم نے یہ ضد کی کہ صدام کو مٹی میں ملا دیں گے۔ تم نے یہ ضد کی تھی کہ صدام کا نام مسجدوں میں لیتے تھے، دعاؤں میں لیتے تھے، ہمارے ہاں صدام کا نام لعنتوں میں لیتے تھے۔ لیکن میں اس بات کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم شیعہ دعا کرتے تھے خدا صدام کو نابود کرے، لیکن خدا نے یہ کہا اگر ظالم کو نابود کروں تو کیا ہے، میں نے پورے سلسلے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ نہیں غور نہیں کیا جوانوں نے، نہیں غور نہیں کیا آپ نے۔ غور کریں، میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں، ہم کیا دعا کرتے تھے؟ خدا صدام کو نیست و نابود کرے۔ بس کہتے ہیں نا کہ ایک نجس جانور جانے سے دوسرا آ جاتا ہے۔ لہذا شخص سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، فکر سے دشمنی کرنی چاہیے۔ نہیں حسین کی جنگ یزید بن معاویہ سے نہیں تھی، حسین کی جنگ ہر اس فکر سے تھی جو محمد کا دشمن تھا۔ لہذا اللہ نے صدام کو نہیں مارا، اللہ نے پورے فکر صدامیت کو ختم کر دیا۔ یہ جملہ میں نے خود سنا تھا اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ شہید محراب آیت اللہ العظمی سید باقر الحکیم رضوان اللہ تعالی علیہ نے صدام کے مرنے سے 20 سال پہلے کہا تھا
انہوں نے کہا تھا کہ تم کہتے ہو کہ عراق میں شیعوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں ستصیر العراق کلھا للحسین، میں تو نہیں رہوں گا، ایک دن دیکھنا پورا عراق حسین کا ہوگا۔ لہذا اس بات کو یاد رکھیے گا، تم نے بھی ضد کی ہے، ہم نے بھی ضد کی ہے۔ تم یہ کہتے ہو ہم بننے نہیں دیں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے ویران نہیں رہنے دیں گے۔ لیکن یاد رکھو، تمہارے یہاں تعمیر اینٹوں کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں تعمیر قلب کی محبت کو کہتے ہیں۔ تم اینٹیں تو ہٹا سکتے ہو، ان کی شخصیتیں نہیں مٹا سکتے ہو۔ عزیزو، عربستان سعودی کے رپورٹر نے یہ رپورٹ لکھی، مجلے یعنی میگزین ام القریٰ میگزین میں 1444 چل رہا ہے، 42 کی یہ رپورٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا ہم نے خرچ کیا کہ بقیع میں کوئی بھی ان قبور کے سامنے کھڑا نہ ہو، لیکن جو ہم نے ریشو نکالا ہے، ہم نے جو تعداد شماری کی ہے، ہمارے حساب سے ان قبروں پہ کوئی نہیں جاتا جتنا ان 5 قبروں پہ لوگ آتے ہیں۔ ایک جملہ مجھے بھی کہنے کی اجازت ہے، ابے ببول کے کانٹے کے نیچے کوئی نہیں جاتا، پھلدار درخت کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ تمہارا جو پیر و مرشد ہے وہ الٹے معجزے کرتا ہے۔ عبداللہ عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو لوگوں نے کہا بھائی مسلمانوں کا جو رسول ہے وہ سوکھے کنویں میں لعاب دہن ڈالتا ہے، اس سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے، تو تم بھی معجزہ دکھاؤ۔ تو اس نے تھوک دیا، سوکھ گیا۔ لوگوں نے قاعدے سے اس کی کہ 2-4 بالٹی جو پانی دن میں مل جاتا تھا وہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ کون کہا؟ ہمارا معجزہ الٹا ہے۔ تو میں بھی کہتا ہوں تمہارے یہاں جو معجزے ہوتے ہیں وہ الٹے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں جو معجزے ہوتے ہیں وہ حق۔ اور میرے استاد آغائے بہجت یہ کہا کرتے تھے کہ تم نے کبھی سنا کہ مسجد نبی میں کوئی معجزہ ہوا ہو؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ رسول کو معلوم ہے کہ کام میرا ہوگا، نام شیطان کا ہوگا۔ رسول کو معلوم ہے کام میں کروں گا، نام۔ اب دیکھیں نا، جتنے بھی حرام کاری سے گھر بناتے ہیں لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، آج تک شیطان روتا ہے کہ بنوایا میں نے، نام خدا کا ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد آل محمد۔ تو لہذا مسجد نبی میں معجزہ نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ بلا وجہ کسی اور کے نام ورچسپ چلا جائے گا۔ لہذا رسول خدا نے سارا معجزہ اپنے بچوں کی قبروں پہ ڈال دیا ہے۔ لہذا سب معجزے کہاں ہوتے ہیں؟ کربلا میں ہوتے ہیں، نجف میں ہوتے ہیں، حضرت رضا کے مزار پہ ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ خاموش کیوں ہیں؟ آواز دیں گے جب باپ کو اپنے بچوں کی حیثیت منوانی ہوتی ہے تو اپنا سارا اختیار اپنے بچوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو اب سوال یہ ہے کہ واقعاً قبروں پر کچھ تعمیر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ 5-7 منٹ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، چونکہ وہ حدیث کو نہیں مانتے۔
تو قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ سورہ مبارک کہف کی 21 نمبر آیت ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد والی۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والی۔ سورہ مبارک کہف کی 21 نمبر آیت ہے، اور یہ لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں نا حسبنا کتاب اللہ، تو صحیح کہ تمہارے سر پر تمہارا ہی دعویٰ ٹھونک ماروں کہ تم انکار نہ کر سکو۔ انہوں نے کہا نا کہ مسجد، قبر پر کوئی مسجد تعمیر کرنی، کوئی عمارت بنانی جائز نہیں ہے۔ سورہ مبارک کہف، قرآن یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، ہم نے اصحاب کہف کو باقی رکھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ نہیں دیکھیں قرآن ہے تو ایسا سنیے کہ لگے کہ آپ عاشق ہیں، کہ ہم نے وعدہ، ہم نے ان کو باقی رکھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا وعدہ سچا ہے۔ تو اب میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں تم اپنے اپنے گورستانوں میں جاؤ، کہیں کچھ بچا ہو تو بتاؤ، لیکن ہمارے مقبروں میں چلے جاؤ، جو ان سے ذرا سا جڑ جائے وہ ہمارے ملک کا ولیوں کا سلطان ہو جاتا ہے۔ یہی تو ہے صاحب۔ تو کذالک آثرنا علیہم، ہم نے اصحاب کہف کو باقی رکھا تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہمارا وعدہ حق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبٌ فِيهِ، قیامت ایک سچا مسئلہ ہے جو ہونے والا ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ، اب قرآن اس قصے کو نقل کر رہا ہے۔ اصحاب کہف کی جب وفات ہو گئی دوسری بار، اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ، تو وہاں موجود لوگوں میں تنازع ہوا، کیونکہ کچھ مشرک عیسیٰ کو خدا ماننے والے تھے، کچھ ایسے تھے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے والے تھے۔ آپس میں جھگڑا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ قبروں کو لے کر ہمیشہ مشرک اور موحد میں جھگڑا ہوا ہے۔ نہیں ضائع کر رہے ہو محنت کو۔ یعنی قبروں کو لے کر ہمیشہ مومن اور مشرک میں اختلاف تھا، آج بھی ہے۔ جو جلوس نکال رہے ہیں وہ اپنے مومن ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، اور جو ڈھا رہے ہیں وہ اپنے مشرک ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ لہذا ارشاد ہوا کہ اذ یتنازعون بینہم، جب ان کے درمیان اختلاف تھا، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک عمارت بنا دو۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ جن کا تعلق خدا اور رسول سے نہیں ہوتا وہ اسٹیچو لگاتے ہیں، کوئی یاد کے لیے اسمارک بناتے ہیں، لیکن جن کا تعلق خدا اور رسول سے ہوتا ہے یاد کے لیے کیا بناتے ہیں؟ مسجد بناتے ہیں، امام بارگاہ بناتے ہیں، اہل بیت کے روضے بناتے ہیں۔ تو یہ نظریاتی فکر، جو مشرک ہیں وہ بلڈنگیں بناتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ مذہبی جگہوں کی تعمیر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ابنوا علیہم بنیانا، ایسا کرو کہ ایک یاد بوت کے لیے ایک اسٹیچو یا کوئی ایک عمارت بنا دو۔ ربہم عالم بہم، خدا ہی جانے کہ یہ لوگ کیسے تھے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، وقال الذین غلبوا علی امرہم، لیکن ان مشرکوں اور مومنوں کے درمیان جن کو اللہ نے فتح نصیب کی، نہیں بات کو سمجھیں، جن کو اللہ نے غلبہ عطا کیا انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم تو قبروں کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ یعنی قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ اپنی قبروں کے اوپر عمارتیں کھڑا کرتا ہے اور ہمیشہ اسے سنگرالے بناتا ہے، اسے وٹرین میں تبدیل کرتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ قبروں پہ مسجد بناتا ہے، اس بات کا اعلان کرتا ہے جو چلے گئے وہ اسی عقیدے پہ تھے، جو ہیں وہ اسی عقیدے پہ باقی ہیں۔
ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ تو اب میں تمام مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، شیخ صالح فوزان سے پوچھتا ہوں، عبداللہ محسن آل فہیم سے پوچھتا ہوں، آج کے موجودہ سعودی عالم فرحان السعد المالکی سے پوچھتا ہوں، سلمان بن محمد بن سلمان سے پوچھتا ہوں، اور آل شیخ عبد الجدیرین سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ قبروں کو بنانا جائز نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے قصہ نقل کیا کہ دو گروہوں کے درمیان تنازع ہوا، ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ تنازع کہتے جب بات زبان سے فزیکل تک پہنچ جائے۔ ہمارا تم سے جھگڑا زبانی نہیں ہے، موقع آیا تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ ہمارا تم سے جھگڑا زبانی نہیں ہے، بات اب جان تک آ گئی ہے، ہم وہ دینے کے لیے۔ اور تمہیں شاید تاریخ تم نے نہیں پڑھی ہے، تم نے کربلا کو اجاڑا تھا اور یہ شرط لگایا تھا کہ وہی آئے گا جو ایک قربانی لائے گا۔ تو بنی عباس میں اتنی جرات تھی، انہوں نے یہ قربانی مانگ لی۔ اگر تمہاری یہودی ماں نے یہ جرات دی ہے تو تم بھی ہم سے قربانی مانگ کے دیکھو، اولاد کو قربان کر کے بقیع پہ نہ گئے تو ہم شیعہ نہیں ہیں۔ نہیں، آدھے لوگ تائید نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ بس تو پیش مبتلا ہے۔ اگر کل اولاد کو بھی اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا ہوا تو ہم بقیع کے لیے اپنی اولاد کو ذبح کر دیں گے، اس لیے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں آل محمد کی غلامی کے لیے۔ لبیک یا زہرا۔ نہیں نہیں نہیں، ایسے نعرہ نہ لگائیے، نعرہ ایسا ہو جس میں خود آپ کو یقین ہونا چاہیے، مردہ لاشوں والا نعرہ نہیں چاہیے۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا حسن، لبیک یا سجاد، لبیک یا جعفر، لبیک یا باقر، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم پورے یقین اور ایمان سے اس بات کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارا کوئی رسم و رواج اور تہوار نہیں ہے کہ اب کی سال جو ہے اچھا منا یا برا منا، نہیں، یہ ہمارے ایمان سے اس کا تعلق ہے۔ تو تم یہ کہتے ہو کہ قبر نہیں بنانی چاہیے، اللہ یہ کہتا ہے جن کو غلبہ ہوا انہوں نے مسجد بنائی۔ آپ نے اس لفظ پر غور نہیں کیا؟ اللہ نے مضمر لفظوں میں کہا بقیع کی تعمیر وہی کریں گے جن کو غلبہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بقیع کے طرفدار ہیں ان کا غلبہ ہونا یقینی ہے، ان کا غلبہ ہونا یقینی ہے۔ اور عزیز خدا کہتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، یہ تو میں نے پہلے دن لکھ دیا تھا، میرا اور میرے رسولوں کا غلبہ ہوگا۔ میں نے پہلے دن سے فیصلہ کر دیا تھا کہ والعاقبۃ للمتقین، دنیا کا آخری پیریڈ متقین کا ہوگا۔ پالنے والے کہتا مسلمین کا کوڈ ورڈ ہے، متقین کا ہے، چونکہ ان کا امام امام المتقین ہے، لہذا دنیا پہ غلبہ آپ کو ہونے والا ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے جس دن خانہ کعبہ کی چھت سے اذان ولایت دینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آواز دیں جال حق، حق آ گیا ہے۔ آپ کے جذبے کو تسکین، یہ نہیں کہا کہ جا حل، جا حق، حق آیا، الحق۔ ممکن ہے قرآن بھی حق ہو، نماز بھی حق ہو، روزہ بھی حق ہو، حج بھی حق ہو، نماز و سجدہ بھی حق ہو، لیکن اللہ کہتا وہ والا حق، وہ والا حق، یا اللہ یہ وہ والا حق کون ہے کہ میرے نبی سے لبوں سے اپنے کان لگا لو، وہ حق سمجھ آ جائے گا۔ العلی مع الحق والحق مع العلی۔
الحق العلی مع الحق والحق مع العلی. اگر یہی بات ختم ہو جاتی تو قیامت تک ہمیں لوگ چڑھاتے رہتے کہ بھائی ہمیشہ علی حق کے ساتھ ہیں. حق امام ہے، علی ماموم ہے. یعنی حق ایک پیٹرن ہے جس پہ علی چل کے امیر المومنین ہوں گے. ہماری جانیں قربان ہوں نفوس نبوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. العلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہیں. والحق مع علی. اس کے بعد عزیزوں کچھ شیعہ علماء کہتے ہیں، سنی علماء بھی کہتے ہیں پہلے حق سے مراد رسول خدا ہے، دوسرے حق سے مراد دین پروردگار ہے. العلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہیں، جہاں محمد وہاں علی. والحق مع علی، جہاں علی وہی دین و نماز. اس کے بعد تیسرا جملہ ہماری حقانیت کے لیے کافی ہے. اللہم اجر الحق حیث ما دار. خدا حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر علی مڑے. تو یاد رکھو مسلمانوں، تم حق کی پیروی کرتے ہو، حق علی کی پیروی کرتا ہے. جال حق، حق آ گیا، زحق الباطل. جب یہ والا حق آ گیا تو وہ والا باطل بھی چلا گیا. صلوات پڑھ دے محمد. ان الباطل کان زہوقا. باطل زحق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خون پھینک کے مر جانا. زحق کے معنی ہوتے ہیں منہ سے خون نکلے اور سانس پھنسی رہ جائے اور مر جائیں اور ختم ہو جائیں. پالنے والے ایسی لفظ تو نے کیوں استعمال کی؟ کہا یہ دشمنان اہل بیت کا انجام بتا رہا ہوں، یا گھٹ کے مر جائیں گے یا خون پھینک کے مر جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ حق کو ہمیشہ بالادستی عطا کرے گا. لہذا جنت البقی ایسے ہمیشہ باقی نہیں رہے گی. مجھے اور قبروں کے بارے میں نہیں معلوم کہ ان کے ونشج، ان کی نسلیں، ان کے وارث ہیں یا مر گئے ہیں، لیکن یہ 5 قبریں جو ہیں ان کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے. ان کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے. وہ جنت البقی کی خالی جنت البقی کی تعمیر نہیں کرے گا، جنت البقی کو برانڈ آف ورلڈ بنائے گا. جیسے ایک خاص گروہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہندوستان کو فلاں راشٹر بنا دے. سمجھتے نہیں سمجھتا؟ تو میں نے ایک سے مسکرا کے کہا تمہاری درشٹی چھوٹی ہے، تم اتنے بڑے ملک کو فلاں راس بنانا چاہتے ہو. ہماری درشٹی بہت ہے، ہم پورے وشو کو شیعہ راس بنانا چاہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. لہذا آپ کو سوچنا چاہیے، آمادہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے. اور ہم جب راس بنائیں گے تو ہم ظالم نہیں، ہم پیغام عشق و محبت لے کے گزریں گے. لوگ اپنی اپنی تلواریں پھینک کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ کے اس مقصد پہ آ جائیں گے. لہذا قبروں کے اوپر تعمیر کرنا جائز نہیں ہے. آخری بات و زحمت تمام. وہ کہیں گے صاحب وہ تو اصحاب کہف تھے، وہ تو اصحاب کہف تھے، خاص لوگ تھے، لہذا ان کی قبروں پر عمارت بنائی جا سکتی ہے. تو میں کہوں گا مسلمانوں، ملاؤں، حکیموں، ہوش کی دوا لو. ہم جن کی بات کر رہے ہیں اصحاب کہف جیسے ان کے سینکڑوں نوکر ہیں، ان کے لیے اصحاب کہف جیسے سینکڑوں نوکر ہیں. یہ شیعہ سنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن رسول خدا کو ایک قالین ہدیہ کیا گیا. ایک نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اڑ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اور علی چاہ لوں تو اڑ بھی سکتا ہے. میں جلدی جلدی بات کو تمام کروں کہ میں چاہ لوں تو یہ
اڑ سکتا ہے، خدا چاہ لے تو ریت بھی امریکہ کی قبرستان بن سکتی ہے۔ خدا اگر چاہ لے تو حدیث و رسول نے کہا میں چاہوں تو اڑ جائے گا۔ اب 4-5 لوگ 6 لوگ ایسے لوگ جن کا نام لینا اسٹیج کو نجس کر دے گا، یہ سارے لوگ جو ہے اس قالین پہ سوار ہوئے اور فرمایا علی تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں اصحاب کہف سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا، مولا نے فرمایا کہ اے فرش اے قالین ہمیں اصحاب کہف کی قبر تک لے چل۔ وہاں گئے، سب نے سلام کیا، کسی کا جواب نہیں ہے۔ اپنی بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں، سب نے سلام کیا، کسی کا جواب نہیں آیا۔ ہمیں جس کے لیے تم مرتے ہو انہیں اصحاب کہف خاطر میں نہیں لاتے، ان کے لیے نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ پلیز ڈسٹرب نہ کریں، وہ کسی اور لائن پہ بزی ہیں۔ صلوات پڑھتے اس کے بعد مولا علی کا آپ بڑھیے، آپ سلام کیجئے۔ آپ نے فرمایا السلام علیکم ایھا الفتیۃ الذین آمنوا بربہم، سلام ان جوانوں پر جنہوں نے کفر و شرک کے درمیان اپنے ایمان کو مقدم کیا، اپنی جان و مال و آبرو کو خدا کی مرضی کے لیے خرچ کیا۔ اللہ نے تم کو ہمارے لیے عبرت اور آنے والی قوموں کے لیے مات کی دلیل بنائی۔ ابھی علی کی بات تمام نہیں، ادھر سے جواب آیا وعلیک السلام یا وصی المصطفیٰ، آپ پہ سلام ہو اے مصطفیٰ کے وصی۔ انہوں نے کہا علی ان سے پوچھو ہمارا جواب کیوں نہیں دیا؟ نہ پوچھتے تو عزت بچی رہ جاتی، ہمارا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو کہا کہ تم پوچھو، کہا جب ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا تو ہمارے سوال کا جواب کیا ملے گا؟ کہا علی آپ پوچھئے۔ مولا نے پوچھا ان لوگوں کے سلام کا جواب آپ نے نہیں دیا؟ انہوں نے کہا اے علی ہمیں حکم ہے یا تو نبی کا جواب دے یا تو وصی کا جواب دے، اور اگر آپ حکم دے تو ہم قبروں سے کھڑے ہو کر آپ کی غلامی کریں۔ جملہ تمام کرنے جا رہا ہوں، جس اصحاب کہف کی قبر پر تم مسجد بنانے کو جائز سمجھتے ہو، ہم تم سے کہتے ہیں وہ اصحاب کہف اہل بیت کے حکم کے غلام ہیں۔ اس قبر میں وہ لیٹا ہے جس کی سرداری میں آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، مہلائیل ہے، دردائیل ہے، عیسیٰ ہے، ابراہیم ہے، تمام انبیاء ہے۔ محمد نے فرما دیا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ لہذا ہم تو دعوت دیتے ہیں تمام علماء وہابیہ کو کہ میں اور باقی علماء کو کیوں زحمت دوں، یہ بزرگوار ہیں، ان کے پاس بہت سے کام ہیں، میں بیکار آدمی ہوں۔ کسی بھی عالم و مفتی اور کسی بھی متوع کو شوق پنجہ لڑانا ہے تو میری بارگاہ میں آ جائے، میں انہیں یاد دلاؤں گا۔ تم خود سے اگر فتویٰ نہیں دیے تو میں بھی کسی شیعہ کی اولاد نہیں۔ صلوات پڑھتے محمد عالمان۔ وہ تو ٹیبل ٹاک ہوتی نہیں ہے، وَإِلَّا حق حق اور باطل باطل کھل کے سامنے آ جاتا۔ یہ ظلم ہے آل محمد کے اوپر کہ جن کا وجود ہمیں دین خدا کی یاد دلاتا ہے، جب تک وہ زندہ رہے ان پہ ظلم ہوا، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبروں پہ ظلم ہوا۔ کہتے ہیں کہ شاعر عرب نے یہ جملہ پڑھا ہے، یہی میرا مصائب ہوگا، وہ یہ ہے کہ لِأَيِّ أُمُورٍ تُدْفَنُ سِرًّا بِضْعَةُ الْمُصْطَفَىٰ۔ کیا وجہ تھی کہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا رات کی تاریکی میں دفنایا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ یہی مصائب ہے عزیزو، بس میں نے تمام کیا۔ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا رات کے تاریکی میں سناٹے اور خاموشی سے دفن کیا گیا۔ صرف یہی ظلم نہیں ہے، وَيُعْفَى سَرَاهَا، اور آج تک اس کی قبر کا نشان نہیں ملتا۔
آج تک اس کی قبر کا نشان نہیں ملتا۔ عزیزوں، جس بی بی کو رات میں دفنایا گیا تھا آج تک اس کی قبر کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ بقیع میں یقیناً مسجد نبی سے لے کر بقیع میں وہ قبر ہے، لیکن ظلم کی وجہ سے وہ قبر مخفی ہے۔ لیکن اگر قبر زہرا تلاش کرنا ہو تو آؤ ایک راستہ بتاتا ہوں کہ اے فرزند فاطمہ، آج کی شب کہاں ہیں آپ؟ کربلا میں ہیں، کاظمین میں ہیں، نجف میں ہیں، خراسان میں ہیں، یا سامرہ میں ہے۔ آواز دیں گے آج کی شب میں اپنی ماں کی اجڑی مزار پہ ہوں اور خدا سے کہتا ہوں گا میرے خدا مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنی ماں کی مظلومیت کا بدلہ لے سکوں۔ عزیزو، روایتوں میں تو نہیں ہے لیکن میں نے اپنے مجتہد اساتذہ سے سنا ہے، اور یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر۔ وہ سلسلہ یہ ہے کہ جب بی بی در و دیوار کے درمیان قرار پائیں، پسلیاں ٹوٹنے لگی، ہڈیاں چٹکنے لگی، محسن آخری سانس لینے لگے، تو حضرت زہرا نے ایک آواز دی، ولدی مہدی، میرے لال مہدی، ماں کو نہ بھولنا۔ امام زمانہ آواز دیتے ہوں گے، اے دادی، صبح و شام میں آپ کی ظلم و فراق میں رو رہا ہوں۔ سیعلم الذین ظلموا ایام غلبی ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ چند نعرے ہم مٹھیوں کو بند کریں اور نعرے لگائیں، اور کل انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں۔ ہم سب پہ شرعی ذمہ داری ہے۔ آج کا میرا ٹکٹ تھا، میں نے کینسل کیا، اور بہت ضروری کام تھا، لیکن میں نے یہ خود سے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے ضروری کوئی کام، یعنی خدا شاہد اگر میرا جوان بیٹا ہاسپٹل میں بھی ہوگا تو اسے چھوڑ کے میں جلوس فاطمی آؤں گا، اس لیے کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے فاطمہ زہرا کے لیے۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا۔ دیکھیں میں نعرہ لگاؤں آپ کہیں گے یا زہرا، بالروح یعنی جان، بالدم یعنی خون، بالاولاد یعنی مال۔ لبیک یا زہرا، بالروح، بالدم، بالاولاد۔ اولاد کو بھی قربان کریں گے، اولاد کو بھی قربان کریں گے۔ یا زہرا کہیں، آپ کی آواز مجھ سے زیادہ ہونی چاہیے، مال کو بھی قربان کریں گے، خاندان کو بھی قربان کریں گے۔ ارے لبیک یا زہرا، لبیک، تاکہ کوئی نہ کہے معلومی والوں کو مؤنث و مذکر میں فرق نہیں۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، جنت البقیع، جنت البقیع، جنت البقیع، جنت البقیع۔ دشمن زہرا، دشمن زہرا، دشمن زہرا، سعود آل یہود، سعود آل یہود، آل عبد الوہاب پر، آل سعود پر۔ بقیع ہماری روح ہے، بقیع ہماری جان ہے، بقیع ہمارا ایمان ہے، بقیع ہماری آرزو ہے، بقیع ہماری شرط ہے۔ لبیک یا حسن، لبیک یا صالح،
لبیک یا حسین. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر وہ تمام لوگ جو جامع درمِ سخنِ جلوس فاطمی اور بقی کے سلسلے میں کوشش کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، جو ہیں ان کی توفیقات کے لیے، جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی بخشش کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص، اس لیے کہ سورہ حمد و اخلاص زندوں کے لیے شفا ہے اور مرحومین کے لیے جزا و ثواب ہے. خدا آپ سب کو خیر و برکت عنایت فرمائے کہ آپ نے حضرت زہرا کی آواز پہ لبیک کہا ہے. وہ دن دور نہیں ہے کہ جب بقی پر سر بفلق گنبد اور بارگاہیں تعمیر ہو رہی ہوں گی، دشمن زہرا ذلیل و خوار ہوگا اور عاشق زہرا سر بلند و سرفراز ہوگا اور ہر طرف سے یہ آواز آئے گی لبیک یا مہدی. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.